بریک کے بعد خوش آمدید۔ شکیل صاحب، بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے بہت سارے قومی ادارے مطلب بہت زیادہ امپلائمنٹ کی گئی، اس کے بوجھ تلے مطلب وہ سروائیو نہیں کر پائے، تو یہ تمام جو بھرتیاں کی گئیں تب کیا یہ وقت کی ضرورت تھی یا یہ سیاست کی نظر ہو گئے ادارے؟ دیکھیے، دنیا میں ایک تحریک چلی اور ہمارے جو مقبول ترین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو اس سے متاثر ہو کر انہوں نے جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے تمام چھوٹے بڑے اداروں کو قومیہ لیا اور قومی تحویل میں لے لیا ایسا انہوں ہی نے۔ ہے، چھوٹے چھوٹے اسکول، چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ نیشنلائز ہوئے۔ نیشنلائز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب وہ نیشنلائزڈ ہو گئے تو اس سے پہلے وہ بہت اچھی حالت میں چل رہے تھے، اور جس دنیا میں چلنے والی تحریک کی میں بات کر رہا ہوں وہ سوشلزم کی تحریک تھی۔ سوشلزم سے بہت سے لوگ متاثر تھے، اور عام جو تصور تھا وہ یہ کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے، وہ غریب طبقے کا چونکہ استحصال کرتا ہے، لہٰذا وسائل تمام کے تمام حکومت کے پاس ہوں اور حکومت جو ہے ان کو یکساں بنیادوں کے اوپر لوگوں میں تقسیم کرے۔ نیت اچھی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اور اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، لیکن نتیجہ جو اس کا نکلا وہ یہ کہ وہ لوگ جو ان اداروں میں پہلے ان کا محاسبہ بہت آسانی سے ہو جاتا تھا، احتساب ہو جاتا تھا بلا شبہ کہ ادارے کا جو سربراہ ہوتا تھا، چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ادارہ ہو، وہ کم پیسوں میں ان سے زیادہ کام لیتا تھا، لیکن وہ کام کرنے کے عادی تھے۔ اور کام کیا ہے؟ کام جب یہ ملک بنا ہے تو اس ملک کے بنانے والے سربراہ نے ایک ہی بات کہی تھی لوگوں سے مخاطب ہو کر: کام، کام اور کام۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ سرکاری اداروں میں، حکومتی اداروں میں جانے کی خواہش رکھنے والے لوگ کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب وہ دور آیا، جب تمام ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے اور نیشنلائز ہو گئے، تو ان کی نوکریاں تو پکی ہو گئیں، اور ظاہر ہے کہ اب وہ جو چھوٹا سا کوئی اسکول بھی تھا تو اب وہ گورنمنٹ اسکول بن گیا۔ تمام تر ادارے اب وہ حکومتی ادارے بن گئے، اور وہ جو جمود ہوتا ہے حکومتی اداروں میں وہ ان میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو قومی سطح پر جو یہ بوجھ بنا وہ تو اس وقت بنا، اور یہ ہوش آتے آتے کہ جی یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت وقت گزر گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فوری بعد جو ہم نے دور دیکھا وہ ضیاء الحق صاحب کا 10 سالہ دور دیکھا، مارشل لاء کا دور، مارشل لاء کا دور۔ مارشل لاء کے اس دور میں ساتھ ہی ساتھ جو ایک چیز شروع ہوئی وہ ہم نے اپنے آپ کو افغانستان کی جنگ میں جھونک دیا، اور وہ ہم ایک پرائی جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ان چیزوں کی طرف جو جن کا تعلق مزدوروں، بالکل ایک سمجھ لیجئے کہ جو صورتحال پہلے تھی، ممکن ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو وقت ملتا اور وہ تسلسل برقرار رہتا تو اسی میں کوئی اچھا حل نکل آتا، یا اسی میں بہتری کے آثار سامنے آ جاتے، اور اس سے بہت اچھی صورت بھی نکل آتی، ہو سکتا ہے ایسا اچھا، ہو۔ کوئی حل بتائیں گے؟ اتنے بڑے قومی ادارے، ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل، یا ہم اپنے پی آئی اے کی بات کریں تو مطلب اب پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، حکومت پاکستان نے کہا اسٹیل مل کو ہم اب آگے نہیں رن کر سکتے، کیا کرنا چاہیے؟ بینگ اے بزنس مین، آپ کیونکہ ویژنری ہیں، کیا تجویز کریں گے؟ کیسے ان اداروں کو کھڑا کر سکتے ہیں، یا پرائیویٹ ہونا ہی بہتری میں ہے؟ پرائیویٹ ہونا ہی بہترین ہے، اور حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے، دیکھیے جو پچھلے 3 دور گزرے جنرل پرویز مشرف کے بعد، ایک دور گزارا پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے، اور اب پی ٹی آئی ہے، تینوں میں اس بات پہ اتفاق رائے موجود ہے کہ جی ان اداروں کو پرائیویٹائز ہی ہونا چاہیے، اور وہ یک کے بعد دیگر ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ تو یہی اس کا بہتر حل بھی ہے کہ ان اداروں کو خاص طور پر حکومت نہ چلائے، بلکہ وہ لوگ چلائیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ لوگ چلائیں کہ جو ایک دن کا بھی نقصان برداشت نہ کر سکیں۔ کیا بات ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حکومتی ادارے جب حکومت چلانے کی کوشش کرتی ہے انہیں، تو وہ ایک دن کا نہیں، وہ تو سالوں کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، سبسڈی لیتے ہیں کہ جی اب
پاکستان اسٹیل یا PIA یا اور جو دیگر ادارے ہیں ان کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پشاور یونیورسٹی کا بھی پچھلے دنوں میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ 6 ماہ سے پشاور یونیورسٹی کے اور آج کی آپ کو میں ایک اور انفارمیشن دوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے بھی اپروول پرپوزل بھیجا ہے کہ ہمارے پاس آگے سیلریز کی مد میں پیسے نہیں ہیں تو بچت بازار اور دیگر چیزوں کی حکومت سندھ ہمیں اپروول دے تاکہ فنڈ آ سکے. اب بتائیے, اب یہ جو پہلا سوال آپ نے پوچھا تھا مجھ سے بتائیں کہ جو لوگ اچانک ان کو نکال دیتے ہیں بغیر نوٹس کے, دیکھیے حکومت تو پھر کہیں نہ کہیں سے IMF سے قرض لے کر ٹیکس بڑھا کے کچھ نہ کچھ کر کے ان کو تنخواہیں دے دے گی. جو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی شخص ہے, مجھ جیسا کوئی شخص, اگر میرے اوپر تنخواہوں کا بوجھ آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ میرے پاس کون سا راستہ بچتا ہے سوائے اس کے کہ میں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں, تو میں اس بوجھ کو اتارنے کے علاوہ کیا کروں گا؟ تو آسان شرائط پر ابھی موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک موقف ہے کہ ہم لون دیں گے بلا سود تاکہ بزنس مین جو ہیں اپنے امپلائز کو نہ نکالیں اور وہ خود گرو کریں, تو بینکس کوپریٹ کرتے ہیں؟ بینکس کے لیے مشتاق احمد یوسفی ہمارے بہت بڑے مزاح نگار, انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ جب میں ہر طرح سے یہ ثابت کر دیتا ہوں بینک کے اوپر کہ جی مجھے قرض کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بینک کہتا ہے اب آپ مجھ سے قرض لے لیں. کیا بات ہے. مطلب اگر ہم بینکس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے, ہمیں نیڈ ہے, تو ممکن نہیں ہے. نہیں, میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ بینک سے لون کے طلبگار ہوتے ہیں تو 2 طرح کے لون ہوتے ہیں جو بینک آپ کو دیتا ہے. ایک کو سیکیورڈ کہتا ہے, دوسرے کو نان سیکیورڈ کہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. نان سیکیورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے بدلے بینک آپ سے کوئی کولیٹرل نہیں دے رہا ہے, کوئی چیز آپ سے بطور گروی نہیں رکھ رہا ہے بس. لیکن اس کے باوجود بینک یہ ضرور چیک کرتا ہے کہ آپ جو چیز کرنے جا رہے ہیں, یہ جو لون آپ لیں گے وہ آپ واپس کیسے کریں گے بینک کو. کیا آپ اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ بینک کو یہ پیسے واپس کر سکیں؟ عام طور پر جو پرسنل لون ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بینک جس کو یہ لون دیتا ہے اس کی کریڈٹ ہسٹری چیک کرتا ہے, ماضی میں اس نے بینک سے لون لیے ہیں, واپس کیے نہیں کیے. جی, پھر اس کے بعد اس کی سورس آف انکم, اگر کوئی بزنس کے لیے لے رہا تو بزنس پلان اس کا, اور بزنس پلان کے ساتھ ساتھ اب جو گورنمنٹ کی آپ نے بات کی PTI گورنمنٹ کی کامیاب جوان کے نام سے جو اسکیم گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے, تو اس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اس کا فارم اگر آپ فل کرنا شروع کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ دانتوں سے پسینہ آ جائے گا. بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کو کہ اور یہ 10 لاکھ تک کے اندر کا لون ہے جو نان سیکیورڈ ہے, اور میرے خیال میں اتنی تو اپروول آ چکے ہوں گے اب تو بینکس کے پاس. دیکھیے بینک کے پاس تو بے شمار درخواستیں جمع ہو چکی ہیں, لیکن جو اس کے تقاضے ہیں یہ مطلب یہ بہت مشکل بنا دیا گیا. مشکل بنا دیا گیا ہے. کہاں سے لائے وہ شخص جو کہ ایک لون لے کے, میں aeroplan.pk کا نمائندہ ہوں, اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرے پاس بھی بہت سے لوگ ایسے جو کہ لون لے کر اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو تو معاونت فراہم کر رہے ہیں, لیکن اس معاونت فراہم کرنے کے دوران بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ شخص کسی مدد کے بغیر براہ راست خود ویب سائٹ پہ بیٹھ کے اور یہ فارم کو فل کرنے کی کوشش کرے تو اس میں پوچھا جب جاتا ہے کہ جی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے, کوئی ڈگری آپ کے پاس موجود ہے, کوئی بزنس پلان آپ کے پاس موجود ہے, یا یہ کہ نفع نقصان کے آپ نے کیا وہ مطلب وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بہت ہارڈ ہیں. جی, تو وہ اس کے لیے آسان نہیں ہے یہ بتانا, اس کو آسان ہونا چاہیے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی شخص ٹیکس دینا چاہتا ہے, فائلر بننا چاہتا ہے, تو ابھی تو بہت آسان کر دیا. اس آسان کرنے کے باوجود بھی اس کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ کسی کے تھرو اپنا ٹیکس فائل کرنا چاہتا ہے. جتنے پیسے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس کی مد میں دینا چاہتا ہے اس سے زیادہ پیسے تو وہ اس شخص کو دیتا ہے جو اس کو
وہ معاونت فراہم کر رہا ہے. پر شکیل صاحب یہاں ایک معصومانہ سوال ایک بنتا ہے کہ ریاست چلانا آسان بات نہیں ہے، تو کیا حکومت پاکستان کے پاس وہ ایلیجبل لوگ نہیں ہیں کہ ون ونڈو سولوشن ہو، عوام کے لیے جتنی آسانیاں پیدا ہوں گی تو عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی تمام چیزوں میں؟ وہ آسانیاں کیوں نہیں پیدا ہو پا وہ رہی؟ آسانیاں اس لیے پیدا نہیں ہو رہی ہیں کہ بدقسمتی سے جو ہمارے لیڈر ہیں ان کی لیڈری کا جو واحد مقصد ہے وہ حکومت حاصل کرنا ہے. لیڈر رہنما ہوتا ہے، لیڈر ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مشکل راستے پر وہ سب سے آگے نظر آتا ہے. کیا بات ہے. لیڈر تکالیف اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو لیڈر ہیں، سیاسی پارٹیوں کے جو قائدین ہیں، ان کا جو مقصد ہے، ان کی جو اولین ترجیح ہے وہ تکلیف اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اپنی تکالیف کو، عیاشیوں میں جو تکالیف آ رہی ہیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کو دور کرنا ہے. کسی ایک کی بات میں نہیں کر رہا. آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے سربراہ کو، لیڈروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ قیادت کرتے نظر نہیں آ رہے. میں اور آپ بیٹھ کے تو اس موضوع بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ، اور میں نے اسی لیے آپ کے سوالات کا جواب سماجی پہلوؤں کو سامنے رکھ کے دینے کی کوشش کی. میں کیا دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی یہ کہوں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، فلاں قانون بنانا چاہیے، فلاں قانون بن جائے. میرا پروگرام دیکھنے کے بعد میرے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تعریف کریں گے، صاحب کیا بولے تھے آپ پروگرام میں. جی ویسا ہی ایسا ہی ہے. مجھے حاصل نہیں، آپ تعمیری گفتگو کر رہے ہیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنے کو تیار نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ اس کی حالت بدل دے. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے اس کے لیے ہم جن لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں، وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں. وہ ہمیں ہماری قیادت کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کے موضوعات تو دیکھیں آپ، حکومت میں ہوں یا پوزیشن میں ہوں، تقاریر سن لیجئے، ان کے موضوعات دیکھ لیجئے، ان کی گفتگو دیکھ لیجئے. آپ کو یہ باتیں جو آپ مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کو یہ ان موضوعات بات کرتے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ؟ قطعی نہیں. بھئی گلی محلوں میں یہ جو مسائل ہیں کہ فٹ پاتھ پہ لوگوں کو گھر میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں ہے، یہ جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یہ جے ڈی سی، یہ حکومت کے لوگ ہیں، یہ پرائیویٹ لوگ ہیں. جس کو کام کرنا وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. صحیح ہے، اپنے ڈومین میں اور وہ کر رہا ہے، حکومت سے پیسے نہیں مانگ رہا ہے، اور وہ کیے جا رہا ہے اور بڑھائے جا رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ یہ کام جو کرنے کے ہیں، عبدالستار ایدھی صاحب ہو گئے، چھیپا ہو گئے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے، انہوں نے جب انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. لوگوں نے دل کھول کے ان کو چندہ دیا، انہوں نے وہ سارے کام کیے. اور دیگر معاملات میں بھی، صرف یہ 3-4 مثالیں نہیں ہیں، اور جو لوگ خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے. بہت سارے ٹیکنیکل کورسز کروا رہے ہیں نوجوانوں کو، جاب پرووائڈ کر رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم حکومت کو ان سے سیکھنا چاہیے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ ان سے ایک چیز حاصل کرے کہ دیکھیں یار یہ کتنا بہترین ایفرٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ول کی بات ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو چیزیں آپ کو گنوائی ہیں، کھانا پینا، رہائش، خوراک، ایکسیڈنٹ جانے کی صورت میں ایمبولینس کا نیٹ ورک، پھر اسکولوں کا نیٹ ورک، ٹی سی ایف کے اسکول جا کے دیکھیں. جی بالکل، وزٹ کیے میں نے. آپ کو اندازہ ہوگا. تو اب آپ جب یہ بات کرتے ہیں حکومت کو ان سے سیکھنا چاہیے، وہ حکومت کا مطلب تو کسی سیاسی پارٹی کی حکومت ہے نا. ابھی یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اگلی جو مدت ہے وہ پتہ نہیں ان کی ہوگی یا کس کی ہوگی. لیکن کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہیں کہ یہ کہیں فالو کرتے نظر آ رہے ہیں؟ کہیں پہ بھی نہیں. ایسا ہی کیا توقع رکھتے ہیں؟ چلے، مجھے شکیل صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.